چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. غازی جان کہاں ہے؟ غازی جان، جوہر، وقار، افغان، وسیم، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ تطہیر، فاطمہ، رئیسہ، صدف، فاطمہ، سحر، باقی لوگ نہیں جی آئے؟ مولانا. فضا، گلشن زہرا، شفا، تسلیم میں، جی الحمدللہ. باقی کوئی نہیں آیا ابھی. ہماری گفتگو کتاب آداب، الحمدللہ کتاب آداب اسلامی 2 میں چل رہی تھی. کس چیز کے بارے میں؟ نظافت اور صاف صفائی کے بارے میں. اور بات پہنچی تھی کہاں تک؟ خوشبو اور عطر کے بارے میں. اب 18واں سبق، 17واں سبق ختم ہونے کے بعد 18واں سبق، کیونکہ یاد ہے نا 16، 17 اور 18 یہ سب صاف صفائی سے ریلیٹڈ ہیں. کس سے ریلیٹڈ ہیں؟ صاف صفائی سے ریلیٹڈ ہیں. آج 18واں سبق ہے بیت الخلا کے آداب. بیت الخلا کے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ شروع سے کیا کہا؟ صاف صفائی. آدمی صاف صفائی سے ریلیٹڈ سمجھتا ہے کہ اپنی صاف صفائی، جبکہ آپ نے دیکھا کہ اپنی صاف صفائی بھی ضروری ہے. اس کے بارے میں احادیث، روایات بیان کی. جی، اپنے اطراف کی، اپنے اطراف کی، آس پاس کی، یہاں تک کہ اپنے ماحول تک کی بھی صاف صفائی کے بارے میں کتنی تاکید وارد ہوئی ہے. صاف صفائی کے، اپنا ماحول بھی صاف رکھنا ہے، اپنا اطراف، اپنا سب کچھ، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر خوشبو کے بارے میں بتایا کہ اس کی کیا فضیلت ہے. اور اب ہے 18واں سبق بیت الخلا. ہر چیز کے یہ بھی اس بات ہے. بدن، لباس، گھر، یہی تو پڑھا ابھی تک ہم نے. بدن کی صاف صفائی، پھر لباس کی صاف صفائی، پھر بولیے گھر کی صاف صفائی، پھر ماحول کی صاف صفائی. اس کے بارے میں ہم نے اسلامی تعلیمات سے واقف ہو گئے نہیں ہو گئے؟ اسلامی کیا ہے، اسلامی کیا تعلیمات ہے، اسلام کیا ہمیں اس بارے میں تعلیم دیتا ہے، کتنی تاکید کرتا ہے، اس کا فائدہ بھی گناتا ہے. اس سب سے واقف ہونے کے بعد اس موضوع کی تکمیل کے لیے، یعنی صاف صفائی والا جو یہ موضوع ہے، سبجیکٹ ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے بیت الخلا کے آداب کے بارے میں بھی اسلامی تاکیدات کی طرف ایک اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بیت الخلا کے بھی کچھ آداب ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسے ہی منہ اٹھا کے نہیں گھستے ہیں، اور نہیں ایسے ہی، اس کے بھی قاعدے، قانون اور آداب ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ لوگوں کی نگاہ سے دور ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مین ہائی وے کے قریب مور نچانے شروع کر دو ہیں صبح صبح ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، پٹری پہ ہی بیٹھے ہیں مثلاً. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنی بے شرمی کہاں ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے ملک میں ہے. اتنی بے غیرتی ہے کہ انہیں کہیں بھی کھڑے ہو جائیں گے، کہیں بھی بیٹھ جائیں گے. ذرا شعور نہیں کہ ٹرینیں گزر رہی ہیں، بسیں گزر رہی ہیں، لیڈیز ہیں، جینٹس ہیں، کون ہیں، کیا ہیں. اور اسلامی تعلیمات عورت کو عورت سے، مرد کو مرد تک سے بھی چھپنے کے لیے کہتی ہے ایسے معاملات میں. تو اور یہاں بے غیرتی ہے. تو اس میں اب ہر چیز کو کہتے ہیں نا کہ حکومت حکومت حکومت. ٹھیک ہے، ہر جگہ حکومت کی نہیں، ہماری بھی تو ساتھ میں ذمہ داری ہوتی ہیں. کہیں بھی بیٹھ جانے کا مطلب، یعنی اتنی بے غیرتی کہ یار بتاؤ، عورتیں چل رہی ہیں، کہیں بھی کھڑے ہو گئے. گدھوں کتنا پیشاب کرنے مثلا، کہیں بھی کھڑے ہو گئے مثلا ٹوائلٹ کے لیے، پٹریوں پہ بیٹھ گئے، سڑک کے کنارے پہ گاڑیاں نکل رہی ہیں اور برابر میں وہیں بیٹھے ہیں. اور وہ بھی ایسے ویسے نہیں بیٹھتے، نالاک ایسے بیٹھتے ہیں سبھی مثلا. شرمی کی حد ہوتی ہے. اس کے لیے تو حالانکہ اس میں حکومت اگر چاہے سب کرا سکتی ہے. قانون کی پابندی، ٹھیک ہے، قانون بنتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، تو اس کو پابندی کرنا پبلک کی ذمہ داری ہے. لیکن پبلک نہیں کرتی. تو اگر حکومت چاہے تو کروا سکتی ہے اچھوں سے. جی بھائی، لیکن انہیں تھوڑی زحمت اٹھانی پڑے گی. صبح ڈنڈا لے کے چھپ پہ کھڑے ہو جائیں، جیسے کوئی کھول کے بیٹھے نہ ان کی جو ہے بالکل اوپر چڑھ جا معاملات. تو بس صحیح کرانا آنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری، ان کی ذمہ داری ہے سب کچھ، ہماری بھی ذمہ داری ہے. کہیں بھی بے شرمی کی حد پار کر دیتے ہیں. آپ باہر ممالک میں جائیے، خاص کر کے ایران میں آپ جا کے دیکھیں گے، ہم لوگ یہاں پہ کہیں بھی بیٹھ کے
کہیں بھی بیٹھ کے وہ دیکھتے نہیں، اور پھر کوئی بھی خود کر کے، اور وہ بے شرمی کی ذرا سا چہرے پہ شکن نہیں آتی، برابر میں بیٹھے ہوئے کا منہ شرما جاتا ہے وہ بھائی، اور وہ صاحب فخر سمجھتے ہیں گیس پاس کرنے کو بلند آواز سے۔ ایران میں جائیے ڈکار لینے میں آپ کے پاس سے اٹھ کے ہٹ جائے گی پبلک، اور ڈکار لینے تک کو برا سمجھتے ہیں، یہاں پتہ نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آواز جو منہ سے نکالی ہے یہ کہیں اور سے نکلنے والی ہوا ہے جو یہاں نکال رہا ہے بیٹھ کے، اور ہم لوگ اسے فخر سمجھتے ہیں، کہیں بھی کھانا کھا کے بیٹھ جائیں گے یہ غلط جگہ سے نکل رہی ہے گیس، یہ کہیں اور سے نکلنے والی گیس ہے، بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے۔ آپ باہر ملکوں میں دیکھیں گے، اور یہاں بھی جو بڑے تہذیب و تمدن والے ہیں، اگر وہ پڑھا بھی رہے، آپ ایران میں دیکھیں گے استاد پڑھا بھی رہا ہے نا، اور اسے کھانسی بھی آ جائے نا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اسے کھانسی بھی آ جائے، معاف کیجیے گا، بے بخشید وہ ایسے کہے گا بے بخشید، یعنی وہ اگر کھانس بھی لے، چھینک بھی آ جائے تو بے بخشید بولتا ہے، اور یہاں سب کام معاملات نمٹا کے بھی ہم ایسے بیٹھ جاتے ہیں فخر سے پبلک میں بیٹھ کے۔ جی یہ بے شرمی جی ہم لوگوں میں کیوں ہے؟ یہ کلچر کی کمی ہے، تمدن کی کمی ہے، لیچڑ پن کی حدیں ہو گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو بڑی محفل میں بیٹھ کے بدتمیزی کر دیتے ہیں، اور انہیں فخر ہوتا ہے، انہیں کچھ بھی ذرا سی ماتھے پہ شکن نہیں پڑتی۔ اور ہم نے ایسا بھی سنا ہے، کسی دوست نے بتایا تھا، حقیقت ہے، ہوتا ہے بعض ٹائم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے پبلک میں، دھوکے میں کسی لڑکی سے ہو گیا تو شرم کے مارے اس کی جان چلی گئی تھی، اتنی شرم آئی اسے، مر گئی وہ۔ یہ اتنی غیرت کا کام ہوتا ہے یہ، اور بڑے فخر کے ساتھ آواز بلند سے کر کے اور ایسے بیٹھ جاتے ہیں ڈھیٹ لوگ۔ جی یہ بدتمیزی، بد اخلاقی، یہ تمدن کی کمی ہے، کلچر کی کمی ہے، یہ ماں باپ کی تربیت کی کمی ہے۔ ماں باپ ہی کہیں بھی بیٹھ کے بھین بھاؤ منہ سے اور پیار کچھ بھی کرتے رہیں گے، جبکہ بڑی تہذیب، اور آپ لوگ مثلاً اب شادی کریں گے، خاص کر کے لڑکیاں جو آن لائن ہیں، آپ لوگ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کیجئے، تین چیزوں کو تو سوچنے سے بھی نہ سوچے بھی نہیں، چھینک بھی آ جائے تو سامنے سوری معاف کیجیے گا، پبلک میں کھاتی بات معاف کیجیے گا، یہ تہذیب ہے، یہ تمدن ہے۔ جی آپ ایران میں جائیے، آپ ڈکار اگر لے لیں آپ تو پیچھے ہٹ جائیں گے آپ سے۔ پیاز کھا کے چلے جائیے آپ، کچی سلاد میں کھا لیتے ہیں، آپ کے پاس نہیں بیٹھیں گے، منہ سے بو آ رہی ہے آپ کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں گھمنڈ ہے، یہ گھمنڈ نہیں ہے، یہ تہذیب ہے، اسلامی تمدن ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ کے وجہ سے اگر آپ کی بدبو سے کسی اور کو اذیت ہو رہی ہے تو ابھی پیچھے پڑا تھا جب کپڑوں کی صاف جی صفائی، اس کی بدن کی صاف صفائی کر رہی تھی۔ تو ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم کلچر سے بہت دور ہیں، ہم فخر کرتے ہیں ہم ہندوستانی پاکستانی تو بڑے مومن ہوتے ہیں، بڑے پکے مومن کچھ نہیں ہوتے بھائی، ہم رسمیں نبھاتے ہیں، عزاداری بھی جہاں ہماری رسمیں ہیں، عزاداری تہذیب سکھاتی ہے، ادب سکھاتی ہے، کیا آیا ہے ہمارے اندر؟ کچھ آیا؟ جی تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، ہر چیز کی ذمہ دار حکومت نہیں ہوتی ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ جس کا لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے تھا مسلمان ہیں ہم، کیونکہ اسلام نے ہر چیز کا بتایا، ہم اس سے بالکل دور ہیں، بالکل ہم اس سے کہیں بھی ڈکار کو برا سمجھا جاتا ہے، واقعی بری چیز ہے، ڈکار بری چیز ہے، کیونکہ ڈکار جو ہے یعنی آپ اس کا مطلب میدے کی ہوا نکال رہے ہیں منہ سے، یہاں سے تھوڑی نکلتی ہے، زبردستی عادت ڈال لی ہے ہم نے، تو اس کا دھیان رکھیں ان چیزوں کا بھی، کیونکہ بڑی بدتمیزی، بد اخلاقی شمار ہوتی ہے، اور ہم فخر کرتے ہیں، بعد میں پھر بے عزتی اٹھانی پڑتی ہے وہاں کہیں اوروں میں۔ سب سے پہلی بات اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بیت الخلاء کے آداب میں کیا ہے کہ لوگوں کی نگاہ سے دور ہونا چاہیے، لوگوں کی نگاہیں نہ پڑیں، ایسی جگہ رفع حاجت کرے کہ جہاں لوگ اسے نہ دیکھ سکیں، ٹھیک ہے، لوگ دیکھ سکیں۔ لہذا اگر بیت الخلاء بنا ہو تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی دیواریں بلند ہوں، وہ حد الامکان چھت اور دروازہ بھی ہو، چھت بھی ہو دروازہ بھی ہو، تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ وہ اگر صحرا و بیابان میں ہو، اگر کہیں صحرا میں یا بیابان میں جنگلات میں ہو کر رہا ہو تو لوگوں کی نگاہوں سے دور چلا جائے، اگر وہ وہاں ہے اور وہاں اس کی ضرورت پڑ گئی ہے تو دور لوگوں کی نگاہوں سے، جہاں لوگوں کی نگاہیں نہ پڑے دور چلا جائے، یا کسی گہرائی میں یا کسی ٹیلے کے پیچھے جا کے۔ جی اور یہاں دیکھیے آپ کتنے فخری انداز میں پٹریوں پہ بیٹھ جائیں گے، چاہے ٹرینیں ایک سے ایک گزرتی رہے، کوئی شرارتی قسم کے لوگ چاہے چھیڑتے نکل جائیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک کلپ دیکھی تھی،
नेता साहब थे, वहीं बैठ गए रोड के हाईवे के किनारे, वहीं पे पब्लिक वीडियो बना रही और वो बैठा हुआ फखर से, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतनी बेशर्मी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन अतल गाइसा फलियस्ततिर, जो आदमी पैखाने के लिए जाए वो अपने को दूसरों की निगाह से छिपाए, दूसरों की निगाह से। आप ही से ये रिवायत भी मनकूल है छठे इमामी से, काला लुकमान नहीं, कि आपने फरमाया कि जनाब लुकमान ने अपने बेटे से कहा, जनाब लुकमान हकीम ने, जो जिनका नाम का सूरा भी है कुरान में, लुकमान वही, क्या है, जी लुकमान ने क्या कहा, आपने जनाब लुकमान ने अपने बेटे से, जब तुम किसी कौम कबीले के साथ सफर करो जी, तो उनसे ज्यादा मशवरा करो, उनसे मशवरा उनसे क्यों, इला अनकाल, यहाँ तक कि आपने ये फरमाया, व इज़ा अरदत क़ज़ा हाजतिक, और जब तुम्हारा इरादा हो क़ज़ाए हाजत का, बैतुल खला की तुम्हें हाजत हो, फ़अबइदिल मज़हबा फिल अर्ज़, तो रास्ते से दूर चले जाओ। अब मजहब यानी रास्ता, रास्ते से दूर चल, किसी जमीन पे चले जाओ, ठीक है। ये आदाब है, ये तहसीब, आप ही से ये भी रिवायत, मा ऊतिया लुक़मानुल हिकमता लिहसबिन वला मालिन वला बस्तिन फी जिस्मिन वला जमालिन, लुकमान को, जनाब लुकमान को हिकमत अता नहीं की गई, किस वजह से, ना तो उनके माल की वजह से, ना उनके हसब की वजह से, उनका खानदान ऐसा था वैसा था, ना तो खानदान की वजह से उन्हें हिकमत मिली, ना ही उन्हें माल की वजह से, ना ही उनके जिस्म की वजह से कि भाई जिस्मानी सेहत और सलामती की वजह से, या उनकी खूबसूरत वही खूबसूरत है इसलिए, नहीं, इन चीजों की वजह से हिकमत नहीं मिली। अगर इन चीजों की वजह से हिकमत मिले करती, यहाँ तो सुअर का बच्चा देखना कितना प्यारा सा लगता, छोटा सा, उसे भी मिलनी चाहिए थी, है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जी। इस खूबसूरती की वजह से, जिस्म में तंदुरुस्त होने की वजह से, अगर जिस्म में तंदुरुस्ती की वजह से मिलती तो हाथी हकीम होता, बहुत बड़ा है, बड़ा हिकमत वाला, नहीं, तो जनाब लुकमान को उनके हसाब, उसके खानदान, उनके माल या उनके जिस्म या खूबसूरती की वजह से उन्हें हिकमत नहीं अता की गई, वलाकिन्नहु काना रजुलन क़विय्यन फी अम्रिल्लाह, क्योंकि वो अमर खुदा में कवी मर्द थे, यानी खुदा के हुक्म बजा लाने में, खुदाई मामलात में क्योंकि वो मजबूत थे, और मुतवर्रिअन फिल्लाह, खुदा से ज्यादा डरते थे, मुत्तकी थे, साकिनन मिस्कीनन, यानी साहिबान वरा और पुरसुकून थे, खामोश मिजाज थे जी, इसलिए उन्हें हिकमत मिली, उन्हें इसलिए हिकमत मिली। इला अनकाल, यहाँ तक कि आपने फरमाया, वलम यरहु अहदुन मिनन नासे अला बौलिन वला गाइतिन क़त्तु वला इग़्तिसालिन लिशिद्दते तसत्तुरही व तहफ़्फ़ुज़ही फी अम्रिही, यानी क्या मतलब, वलम यरा अहदुन मिनन नास, लोगों ने, जी बोलिए, वो सत्र यानी छिपाने के इस कदर पाबंद थे, सत्र करने के, छिपाने को इस कदर आदी थे कि वो पेशाब करते हुए किसी ने नहीं देखा, उन्होंने, किसी शख्स, किसी इंसान ने भी उन्हें कभी पेशाब करते हुए नहीं देखा, वला गायती, ना ही टॉयलेट करते हुए देखा, कद कभी भी, वला इग़्तिसालिन, जी, और ना ही उन्हें कभी नहाते हुए किसी ने देखा, कि ना तो उन्हें कभी किसी ने पेशाब करते हुए देखा, ना पैखाना करते हुए, ना गुस्ल करते हुए, किसी ने नहीं देखा, लिशिद्दत तसत्तुरही, क्योंकि वो इतना ज्यादा सत्र करते थे, यानी छिपाते थे, सत्र यानी छिपाना, समझ में आया। आप अगर अहकाम में पढ़ेंगे, अरबी की जो अहकाम आएंगी, तो वहां पे आता है नमाज में या फला में, सत्रुल औरतैन, सत्रुल औरतैन, दोनों शर्मगाहों का छिपाना वाजिब है, वहां जाके सत्रुल औरतैन को 70 औरतें मत पढ़ना, ठीक है, कभी आप 70 औरतें पढ़े, क्योंकि कहे हुआ है ऐसा, 70 औरतें पढ़ दिया है, या जो वो 70 औरतें वाजिब है, नहीं, 70 औरतें नहीं, वो 17 है, 17 औरतें, और दोनों शर्मगाहों का छिपाना
کیونکہ جناب لقمان سطر کے اتنے پابند تھے کہ کسی بھی انسان نے کبھی انہیں نہ تو پیشاب کرتے دیکھا، نہ پیخانہ کرتے دیکھا، نہ نہاتے دیکھا. جی اس قدر پابند تھے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اس قدر وہ خدا کے امر کے پابند تھے. اعلان قال، پھر یہاں تک کہ آپ نے یہ فرمایا فبذالک، ان چیزوں کی وجہ سے اوتی الحکمت، انہیں حکمت عطا کی گئی، وہ منحل قضیتا، اور دوسری صلاحیتیں انہیں عطا کی گئی. یہ سب اب کیا مطلب ہوا؟ جناب لقمان کو ان کے نہ تو مال، نہ خاندان، نسل، نہ ہی جسم کی تندرستی، نہ خوبصورتی، جسمانی خوبصورتی، کسی کی وجہ سے انہیں حکمت نہیں دی گئی. حکمت یعنی حکمت والی جو باتیں کرتا ہے، دور اندیش، با مقصد باتیں کرنے والا، بےہودہ باتیں نہ کرنے والا، سب باتیں ان کی بڑی سٹیک. وہ حکمت انہیں کس لیے؟ کبھی حکمت کا مطلب آپ حکیم سمجھو ڈاکٹر والا، نسخے لکھتے تھے، جڑی بوٹیاں، نہیں وہ حکیم ہی. تو کیا ہوا؟ تو ان سب کی وجہ سے انہیں حکمت عطا نہیں کی گئی، بلکہ کیونکہ وہ خدا کے سے کیا ہے، خدائی معاملات میں بہت زیادہ مضبوط تھے، خدا سے بے حد ڈرتے تھے، متقی پرہیزگار تھے، پرسکون تھے، خاموش تھے، یہاں تک کہ سطر کے اتنے پابند تھے چھپانے کے کہ انہیں کبھی نہ تو کسی نے پیشاب کرتے دیکھا، نہ ٹوائلٹ کرتے دیکھا، نہ نہاتے دیکھا. جی اس لیے ان کو حکمت عطا کی گئی اور وہ اور صلاحیتیں دی گئی. سمجھ میں آیا؟ اور یہاں پیشاب کرتے ہوئے بھی دیکھ لینا سب کو، سڑک پہ دیکھ لو بھائی، وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں جانور. اور پیخانہ کرتے ہوئے صبح صبح واکنگ پہ نکل جانا، آپ کو مور ناچتے ہوئے مل جائیں گے. تو یہ حالات ہیں، یہ سب تربیت کا ہے. دوسرا کیا ہے آداب بیت الخلاء میں؟ شرمگاہ کا چھپانا. اب دیکھیے شرمگاہ کا چھپانا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل پجامے میں ہی مثلا آپ رفع حاجت کر کے آئے. شرمگاہ کا چھپانا، ہر مسلمان پر دوسروں سے اپنی شرمگاہ کو چھپانا ہمیشہ واجب ہے. جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، حدیث مناہی. اس کا نام کیا حدیث ہے؟ اس میں آیا کہ آپ نے فرمایا اذا اغتسل احدکم فی قضاء من الارض فلیحاذر علی عورته، جو کوئی بھی تم میں سے، جی زم کیا ہے، جو کوئی بھی تم، کتنی لمبی حدیث ہے، جو کوئی بھی تم میں سے کوئی کھلی شخص پر نہائے، کھلی جگہ پر، فی قضاء من الارض فلیحاذر علی عورته، تو اسے چاہیے کہ اپنی شرمگاہ کو چھپائے رکھے، اپنی شرمگاہ کو لنگی پہن لے. اور آج کل تو کیٹری چل رہی ہے مطلب. جی جناب ٹھیک ہے. اگر تم میں سے کوئی کھلی جگہ پر نہ ہے تو اپنی شرمگاہ کو چھپائے. اور آپ نے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ وقال لا يدخل احدكم الحمام الا بمئذر، تم میں سے کوئی بھی حمام میں بغیر میزر کے مت ہونا. بغیر میزر لنگی کے بغیر، لنگی کے بغیر داخل نہ ہونا، یعنی لنگی میں ہی جانا. اور وہ نہا، آپ نے منع فرمایا. کیا منع فرمایا؟ ان ينظر الرجل الى عورت اخیہ المسلم، کہ مرد انسان اپنے مسلمان بھائی کی عورت کو دیکھے، مطلب اس کی شرمگاہ. عورت مطلب شرمگاہ. منع فرمایا ہے رسول نے کہ اپنے مسلمان بھائی کی شرمگاہ کو دیکھے، یہ منع کیا ہے. ٹھیک ہے. پر فرمایا ہے وقال، فرمایا وتأمل عورت اخیہ المسلم لعنہ 70,000 ملکین، یعنی جو کوئی بھی کیا ہوگا اپنے مسلمان بھائی کی شرمگاہ کو غور سے دیکھے. تأمل غور و فکر، یعنی باقاعدہ ارادے کے ساتھ، باقاعدہ دقت کے ساتھ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی شرمگاہ کو دیکھے، لعنہ 70,000 ملک، تو اس پہ 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ وَنَهَا الْمَرْأَةَ أَن تَنظُرَ إِلَىٰ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، اور پیغمبر نے عورت کو منع فرمایا ہے کہ وہ عورت کی شرمگاہ کو دیکھے، عورت کی شرمگاہ کو دیکھے. اور میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتا دوں، آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کیسے پتا ہوتا ہے؟ آپ گواہ ہیں، شادی وادی ہو رہی ہو، کہیں بھیڑ بھاڑ ہو، گھر میں سب رشتے دار جمع ہو، اور تو کمرہ خالی کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ مجھے کپڑے وہیں ایک دوسرے کے سامنے چینج کر لیتی ہیں. یہ منع فرمایا ہے، یہ سخت منع فرمایا ہے.
اور خاص کر کے شادی شدہ تو بالکل ہی بے حیا ہو جاتی ہیں اس مسئلے میں، صاحب ایسے ہی بدل لیتی ہیں سب. تو میں نے سنا ہے یہ، ٹھیک ہے. اب باقی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایسا شادی گھر کا گھر ہو، جمع ہو سب، اب سب یہ ہے کہ باہر مرد ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو عورتیں اندر اگر ہیں تو وہیں بدل لیتی ہیں، نہیں ہے کہ چلو ایک ایک کر کے. وقالا تو نہل مرأتا، رسول اکرم نے عورت کو منع کیا ہے کہ وہ ان کی مرأہ یعنی عورت، جو اردو والی عورت، اور عورت یعنی عربی والی وہ شرمگاہ، عورت کو بھی منع کیا ہے کہ وہ عورت کی شرمگاہ کو دیکھے. وقالا اور فرمایا من نظر الی عورت اخیہ المسلم، جو مسلمان بھائی کی شرمگاہ کو دیکھے، عورت غیر اہل ہی یا غیر اہل کی شرمگاہ کو دیکھے، جی جی ہلو، اپنی غیر اہل یعنی اپنی شریک زندگی کے علاوہ، یعنی اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی، یا اپنے لڑکی ہے تو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی شرمگاہ کو دیکھے متعمدن، جان بوجھ کر، ادخلہ اللہ مع المنافقین، تو اللہ اسے منافقین کے ساتھ داخل کرے گا. الذین کانوا یبحثون عن عورات الناس، وہ منافق لوگ کہ جو لوگوں کی شرمگاہوں کی تلاش میں رہتے ہیں، یعنی جو کس کے، لوگوں کی شرمگاہ کی ٹوہ میں رہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ محشور کرے گا، داخل کرے گا، ٹھیک ہے، شامل کر دے گا، ان میں شامل کر دے گا. جی 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 اور پھر وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے خارج نہیں ہوگا، یعنی دنیا سے خارج ہوگا حَتَّى يَدْعُ اللَّهَ، کہ خدا اسے ذلیل و رسوا کرے گا، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے. اللہ ان یتوب، اگر وہ توبہ کر لے تو الگ بات ہے، نہیں تو اللہ رسوا کر دے گا. اللہ سوا کر سمجھ دے. میں آیا؟ ہاں. ابھی ترجمہ دیکھیے، اگر تم میں سے کوئی شخص کھلی جگہ پر نہائے تو اپنی شرمگاہ کو چھپائے رکھے. اور آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی حمام میں بغیر لنگی کے داخل نہ ہو، اور کسی مسلمان کی شرمگاہ کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے. اور فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی شرمگاہ کو غور سے دیکھے اس کے اوپر 70,000 فرشتوں کی لعنت ہے. اسی طرح آپ نے عورتوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنے سے بھی منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی شریک زندگی کے علاوہ کسی مسلمان یا کسی اور کی شرمگاہ کو جان بوجھ کر دیکھے گا، خداوند عالم اسے منافقین میں شامل کر دے گا جو لوگوں کی شرمگاہوں کی ٹوہ میں رہتے ہیں، طاق میں رہتے ہیں. اور وہ شخص دنیا سے اس عالم میں جائے گا کہ خداوند عالم اس کو ذلیل و رسوا اور ذلیل کر کے رکھ دے گا، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے تو اللہ بات ہے، کوئی غلطی ہو گئی اللہ معاف کرتے ہیں. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے پروردگار عالم کے اس قول، پورا خدا کا قول ہے، آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین، اے رسول مومنین سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے. نہیں تو اس آیت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام جعفر صادق سے تفسیر پوچھی گئی، مولا اس آیت کی کیا تفسیر ہے، کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کل ما کان فی کتاب اللہ من ذکر حفظ الفرج فهو من الزنا الا فی هذا المواضع فانه للحفظ من ان ينظر الیہ. قرآن مجید میں کیا ہے؟ اپنی شرمگاہوں کا تذکرہ ہے. اس سے مراد یہ جو ہے نا کہ قرآن یا جو کہا گیا نا کہ مومن سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی زنا نہ کریں. یعنی زنانہ. قرآن مجید میں جس جگہ بھی شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر آیا ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یعنی بچاؤ، یعنی اسے یعنی زنا نہ کرو، اس سے مراد زنا ہے. مگر صرف اس آیت میں یہاں پر یہاں پہ جتنی بھی جگہ قرآن میں آیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وہاں پہ مراد یہ ہے کہ یعنی زنا مت کرو، انہیں بچاؤ. لیکن یہاں جو ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، اس سے ریلیٹڈ بات چل رہی ہے، اپنی شرمگاہ کو حفاظت کرو. یہاں سے مراد ہے کہ وہ دوسروں کی نظروں سے بچاؤ. یہاں پہ صرف یہ ہے کہ کوئی دیکھے نا اس سے بچاؤ، ورنہ قرآن میں جہاں بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی بات نہیں، وہ زنا سے بچنے کو کہا گیا ہے. اس آیت میں کہا گیا ہے، جب یہ کہا گیا اپنی شرمگاہ کو بچاؤ، یعنی کوئی دیکھ نہ پائے، یعنی کوئی دیکھنا پائے. قرآن مجید میں جس جگہ بھی یعنی اپنے ہسبینڈ وائف کے علاوہ کوئی نامحرم ہے. قرآن مجید میں جس جگہ بھی شرمگاہ کی حفاظت کا تذکرہ ہے اس سے مراد زنا ہے، مگر صرف اس آیت میں اسے دوسروں کی نظروں سے محفوظ رکھنے کا. تیسرا، بیت الخلاء کرتے وقت کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ قبلے کی سمت سے قبلے کی بچنا، طرف. نہ تو قبلے کی طرف چہرہ ہو، نہ ہی
پشت، پیٹھ، قبلے کی طرف پیٹھ یا رخ کر کے پیشاب کا خانے کے لیے کھڑے ہونا یا بیٹھنا حرام ہے، چاہے کھڑے ہو کے کر رہے ہو چاہے حرام ہے قبلے کی طرف، اسے اسلام نے گناہ قرار دیا، ٹھیک ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا اذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلۃ، جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو قبلے کے سمت نہ بیٹھو نہ کچھ، ٹھیک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے نہا رسول اللہ عن استقبال القبلہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، یہ منع فرمایا ہے قبلہ رخ ہونا یا قبلہ فیٹ ہونا، بے بولین اور غائطین، پیشاب، بول یعنی پیشاب، اور غائطین اور پخانے، تو رسول اکرم نے پیشاب یا پخانہ کرتے وقت روبہ قبلہ ہونے سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث نبوی کی ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلۃ ولا تستقبل القبلہ یعنی روبہ قبلہ، قبلے کی طرف رخ کرنا، و تستبدرها یعنی پشت، نہ تو اس کی طرف منہ کرو قبلے کی طرف نہ ہی پشت کرو، ولیکن شرقوا او غربوا، یعنی جب تم بیت الخلاء میں داخل ہو تو قبلے کی طرف رخ یا پیٹ کر کے نہ بیٹھو بلکہ مشرق یا مغرب کی جانب مغرب ہو کی جاؤ۔ طرف۔ ہاں قبلہ تھوڑا ادھر ہے، واضح رہے کہ اس حدیث میں مشرق یا مغرب کی طرف مڑ جانے سے مراد یہ ہے کہ قبلے کی سمت نہ ہو، یعنی ایسے مطلب یہ مشرق ہے ادھر اور یہ مغرب، مشرق مغرب کی طرف میری پشت ہو جائے چلے گا، لیکن قبلہ تھوڑا یوں ہوتا ہے نا، بہت سی جگہ قبلہ اس طرف ہے، بالکل رائٹ مغرب میں تھوڑا یہ قبلہ تھوڑا سائیڈ میں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی جی واضح رہے جی کہ اس حدیث میں مشرق یا مغرب کی طرف مڑ جانے سے مراد یہ ہے کہ قبلے کی سمت نہ ہو، لہذا کسی ملک کا قبلہ اگر مغرب یا مشرق میں ہو، اگر کسی کوئی ملک ایسا ہے کہ بالکل سیدھا مغرب کی طرف قبلہ ہے تو پھر شمال یا جنوب کی طرف ہو کے بیٹھے۔ اس بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ ہوا کے رخ پہ بھی بیٹھ کے نہیں کرنا چاہیے، اس بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ ہوا کے رخ پر نہ بیٹھے ٹوائلٹ کرتے ہو، ہوا کے رخ جہاں سے ہوا آپ کی طرف کو آ رہی ہے، لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستبدرها، پیشاب پخانہ کے وقت روبہ قبلہ پشت پر قبلہ نہ بیٹھے، نہ روبہ قبلہ نہ پشت پر، اور نہ ہی ہوا کے رخ پر، اور نہ ہی اس کی طرف پیٹ کر کے، یعنی ہوا اگر ایسے ایسے چل رہی ہے ادھر سے آ رہی ہے تو آپ ادھر کو منہ بھی نہیں کر سکتے پیٹ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے منہ اس لیے نہیں کرتے، ہوا ادھر سے آ رہی ہے پیشاب کریں گے اٹھ کے چھینٹیں آپ پہ آ جانی۔ جی چوتھا ہے خاموش رہنا، اور آج کہتے ہیں لوگوں سے کہ خاموش رہنا، جی انگلش ٹوائلٹ میں بیٹھ کے اخبار پڑھ رہے ہیں، فون پہ بات چل رہی ہے، وائس سب کچھ چل رہا ہے، تو یہ اسلام نے سخت منع کیا ہے خاموش رہنا، ٹھیک ہے۔ اگر اندر ہے وہ الگ بات ہے، لیکن باہر کی بات ٹھیک ہے۔ چوتھا آداب میں سے ہے، آداب بیت الخلاء میں سے چوتھا ہے خاموش رہنا، پیخانہ کرتے وقت بولنا یا تلاوت قرآن کرنا بھی صحیح نہیں، البتہ اگر اذان کی آواز سنائی دے رہی ہو تو ذکر الہی میں کوئی حرج نہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ نہا رسول اللہ، رسول خدا نے منع فرمایا ہے ان یجیب الرجل آخر، کیا ہے؟ ان یجیب الرجل آخر وهو علی الغائط او یکلم حتی یفرغ، یعنی کیا فرمایا؟ منع فرمایا کہ پیخانہ کرتے وقت جواب نہ دے مرد آخرہ دوسرے کا، کسی دوسرے کا، لیٹرین ٹوائلٹ کرتے وقت دوسرے کا، کسی دوسرے کا جواب نہ دے جب تک وہ خانے سے یا اس سے فارغ نہ ہو جائے، بات کرنے سے اسے منع فرمایا۔ ٹوائلٹ میں اب کسی نے آواز دی ارے کہاں ہو رہا، ہاں میں یہاں بیٹھا ہوں ٹوائلٹ میں، کیا کام تھا، ساری باتیں نہیں منع فرمایا رسول خدا نے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، یہ پرانے زمانے میں بزرگ کرتے تھے نہیں، مولا کائنات نے فرمایا سبعۃ لا یقرؤون القرآن، جی 7 افراد تلاوت قرآن نہ کریں، 7 لوگ قرآن کی تلاوت نہ کریں، کون؟ الراکع رکوع کرنے والا،
والساجد سجدہ کرنے والا ہے، رکوع اور سجدے میں تلاوت نہ کریں قرآن کی. وفی الکنیف، کنیف کہتے ہیں بیت الخلاء میں، بیت الخلاء میں. وفی الحمام، حمام کے انہم میں ساتھ. والجنوب مجنب، جس پہ غسل جنابت واجب ہوا ہے، عورت ہو چاہے مرد. والنفسا والحائض، نفسا وہ عورتیں جو نفسا ہیں یعنی جن پر غسل نفاس واجب ہے، ولادت ہوئی ہے، جی ولادت ہوئی ہے. ولادت کے وقت والحائض، جی جس سے حیض واجب ہے ہے. تو ٹھیک ہے، یہ لوگ قرآن کی تلاوت نہ کریں، یہ 7 لوگ مولا کائنات نے فرمایا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اذا سمعت الاذان، جب تم اذان سنو، وانت علی الخلاء، اور آپ بیت الخلاء میں ہوں، فقل مثل ما یقول المؤذن، جو مؤذن کہہ رہا ہے اتنا ہی کہہ لو، کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی جو مؤذن کہے اسے دوہراتے رہو. ولا تدع ذکر اللہ عز وجل فی تلک الحال، جی اس وقت بھی ذکر الہی کو ترک نہ کرو، اس وقت بھی بیٹھے ہو تو ذکر الہی کو مت چھوڑو. لما، اس لیے کہ انا ذکر اللہ حسن، جی ذکر الہی ہر حال میں بہتر ہے. علی کل حال، ذکر الہی تو ہر حال میں بہتر ہے نا. جی جی چلیے باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یہ روایت ہے جی. ولا باس بذکر اللہ وانت تبول، تبول یعنی پیشاب کرتے وقت ذکر خدا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فإن ذکر اللہ حسن علی کل حال، اس لیے کہ ذکر خدا ہر حال میں بہتر ہے. ولا تسأم من ذکر اللہ، ذکر خدا، جی ذکر اللہ سے کبھی رنجیدہ مت ہونا، گھبرانا مت، کترانا مت، ہے نہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شہداء شفا بطول لیٹ جو علمی سحر، ہنا کوثر میں صدا فاطمہ طاہرہ بطول رئیسہ کسا تطہیر اور ارشید. ٹھیک ہے، خدا دہرائیے گا کتاب